ان کو بھی پتا ہے, مجھے لگتا ہے سال ایک ہو گیا آپ کی میاں صاحب سے ملاقات نہیں, ورنہ آپ ان کو بھی بتا دیتے. کس کو؟ میاں نواز شریف صاحب. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو میں جب چاہوں ملوں. آخری بار کب ملے؟ ٹھیک ہے نا, میں نے تو پہلے بھی وضاحت کی. اب آپ یہ دیکھیں نا, خرم صاحب نے بات کی یا کسی اور نے بات کی, میں سوال پوچھ رہا ہوں کب ملے. میں بتاتا ہوں نا, میں تو الیکشن میں ملتا ہوں نا. اچھا سال ہو گیا الیکشن. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اور اس لیے سال ہو گیا آپ سے بھی ملے نہیں. اب نہیں, اس کے بعد ہماری 3 ملاقاتیں. ورنہ آپ ان کو بھی بتا سکتے تھے نا کہ کیا ہوا. میری 3 ملاقاتیں ہیں, اس کے بعد میری 4 ملاقاتیں. تو وہ لوگ جو کیلیفورنیا, اس کے بعد میری 4 ملاقاتیں. آپ کی حکومت مذاکرات کس سے کر رہی ہے؟ جو کیلیفورنیا پلان بنا کے آئے ہوئے ہیں. ہاں یہ بڑی زیادتی والی بات ہے, لیکن کیا ملاقات ہے یہ؟ میری بات تو سنیں. مطلب آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات نہیں ہونے؟ کاشف صاحب میری بات, آپ کو لگتا ہے یہ مذاکرات نہیں ہونے؟ دیکھیں نا, ایک اتنی منترلا وہ بندے کر رہے تھے بیچارے. اتنا منترلا تو ہندوستان کرے, BLA کرے تو اس کی بھی سننی پڑے گی. اب اتنا منترلے پہ وہ آگے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم سے ایک دفعہ مل تو لینا. ہم نے ان سے مل لیا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ ساتھ یہ بھی کہ کیا یہ مذاکرات ہونے چاہیے تھے؟ نہیں سر, میرا موقف تو اگر آپ کے پروگرام نکالیں تو میں تو اپنے آپ کو شرمندہ نہیں کر سکتا. شہباز شریف صاحب نے غلط فیصلہ کیا. وہ شہباز صاحب نے فیصلہ, اگر اسپیکر ریاض صادق صاحب کیونکہ ہمارے کسٹوڈین ہیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے بتایا کہ یہ بیچارے آ رہے ہیں بار بار اور ان کے ہم سن لیتے ہیں. ہم نے سنی, ان کی آج ملاقات کرا دی ہے. مذاکرات کی کتنی بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ آج ان کے ہم نے بانی PTI سے ملاقات کروا دی ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ ہمارے ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اسلام آباد پہ حملہ کیا, ان لوگوں کو چھوڑ دیں. کب کیا اسلام آباد؟ 26 نومبر کو, ٹھیک ہے جی. گولیاں آپ چلاتے ہیں, حملے وہ کرتے ہیں, کمال ہے. کاشف صاحب, میں آپ بہت سیزنڈ سیزنڈ جرنلسٹ ہیں. اب جو 4 آپ کو پتا ہے رینجرز کے 3 نہیں 4 شہداء ہو گئے ہیں, اور ایک کانسٹیبل. نہیں اللہ اس جنت اس طرح نہیں, دل سے کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ادھر جو 14 ہے ان کو بھی جنت میں جگہ, کیونکہ یہ ویپن ساتھ لے کے آئے تھے. میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں نے جو سنا آپ کے وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم کو, انہوں نے کہا جناب ہمیں تو بریف, پہلے آپ کے انٹیریئر منسٹر نے کہا کوئی فائرنگ نہیں ہوئی, پھر انہوں نے کہا نہیں ہمیں بریفنگ دی گئی ہے کہ فائرنگ ہم نے کی ہے. نہیں اس طرح. اب آپ کاشف اس طرح ہوا, 1.5 مہینے بعد آپ نیا موقف لے کر. کاشف وہ کہہ رہے تھے ہمارے 8000 لوگ مسنگ ہیں. 8000 ان کا بھی تو نمبر 8 سن رہے نا, بادشاہ لوگ ہیں نا, بادشاہ لوگ ہیں نا. پھر 4000 ہو گیا, 6000 ہو گیا, پھر آتے آتے 54 ہو گیا. 54 میں سے 24 چلے گئے. لیکن یہ اسلام آباد پہ آپ کا قبضہ ہے کہ انہوں نے حملہ کیا. نہیں سوال چھوڑ دیں, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. بادشاہ لوگ ہیں وہ, اس پہ چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ایڈجسٹ کیے نا اپنے نمبر آ کے 12-14 پہ اب آ گئے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں, جب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام آباد پہ حملہ کیا, اسلام آباد کے جو قبضہ ہے وہ آپ کے پاس ہے اس وقت؟ کس کے پاس ہے؟ مطلب آپ کے پاس, انہوں نے اگر حملہ کیا تو قبضے میں آپ کے قبضے میں تھا نا اسلام آباد. کس کے؟ اسلام آباد پہ آپ کا قبضہ. پاکستان پہ ہمارا قبضہ ہے. اب آپ قبض, یہ تو جمہوریتوں میں قبضے نہیں ہوتے ہیں. قبضے سے مراد ہماری حکومت ہے. یہ وہ رائٹ ہوتا ہے جو آپ عوام کے بہاف پہ آپ کو دیا جاتا ہے. میں نے عوام کے بہاف پہ کہا کہ پورے پاکستان کے اوپر ہماری حکومت ہے. قبضے کا کہا نا, کیونکہ حکومت آپ کا کیا یہ رائٹ ہوگا ایز اپوزیشن آپ اسلام آباد آ کے احتجاج کر سکیں؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ان کا نہیں. ہاں ان کا اس لیے نہیں ہے. ٹھہرے, جیسے کہتا ہوں 9 مئی والے یہ جو جن کو سزائیں ہوئی ہیں, یہ تو بچے تھے بیچارے. کلپریٹ تو جو اصل ہے منصوبہ ساز ہیں. جب بات بھائی صاحب اس کے واپس آ جائیں 9 مئی سے آپ مجھے بات میں آپ کی طرح مان بھی لوں, اگر یہ بتائیں کہ کیا کسی سیاسی جماعت کا اسلام آباد آنا آپ کو اتنا گران گزرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم گولیاں چلائیں گے, ہم اتنا فائرنگ کریں 5 منٹ میں یہ کر دیں؟ آپ کے انٹیریئر منسٹر کے بیان ہے یہ سارے. کاشف میں اپنی بات کر رہا ہوں نا, پہلے سن لینا میری بات. آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب آپ کو نہ ملے تو پھر آپ مجھے کہیں یار کیا ایسے تم یہاں پہ الب بھائی آپ پتہ ماڈل ٹاؤن کون سے شہر میں یار دیکھیں اب آپ پوچھ رہا ہوں. اچھا پھر آپ ہی سوال کر لیں, آپ ہی جواب دے دیں. ابھی میرے پہ تھوڑا سا مطلب کہ ویسے ہی کر لینا, ٹرسٹ کروں, برادری کا ہی بدل کا خیال کر لیں. برادری کی وجہ سے نہیں, مطلب بہت خیال آپ کو پتا ہے اس بات کا, بڑا خیال. آپ مہربانی فرمائیں نا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جب میں اپنے صوبے سے پورا فل فلیج اپنا پورے فورسز کو ساتھ لے کے, ویپن ساتھ لے کے, کرینیں ساتھ لے کے, اپنی ساری سرکاری مشینری ساتھ لے کے میں اسلام آباد پہ حملہ ور ہوں نا, ٹھیک ہے, تو مجھے جو مرضی کریں سر. مسئلہ یہ ہے اسی کو سیٹل کرنے کا طریقہ کیا ہے. ان کا کلیم یہ ہے کہ گولیاں آپ نے چلائیں. سن لیں سر, آگے بھی جانا نا, اور ہی بڑی میں اور گلاں بھی کرنی ہے. ان کا کلیم یہ ہے کہ گولیاں آپ نے چلائیں, آپ کا کلیم یہ ہے کہ وہ حملہ ور ہوئے. ایک کمیشن بنائیں جوڈیشل, اس جوڈیشل کمیشن کو TOR یہ دیں 2
کہ حملہ آور وہ تھے، گولیاں انہوں نے چلائی ہیں، یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا، یہ شوق ان کا نہیں، لیکن یہ بات شوق کی نہیں ہے، یہ آپ لوگ کرتے ہی ہیں، پاکستان کی ابھی آپ نے جواب، ابھی آپ جواب ہی نہیں لے رہے. پہلا جواب یہ نہیں، میں اپنی بات مکمل کروں گا کہ بیان بازی کی کے لیے ہم سپیس کھلی چھوڑ. کاشف میری بات سنیں، پہلا بیان یہ کہ میں اگر اپنے صوبے کے وسائل کے ساتھ حملہ آور ہوں تو میرے ساتھ اسٹیٹ جو مرضی کرے. دوسرا بیان یہ کہ اگر خدا نخواستہ کل میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا کارکن حمزہ کیمپ کے اوپر، جی ایچ کیو کے اوپر، راول پنڈی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر حملہ آور ہو تو وہ فوجی عدالت میں جائے. نہیں بالکل، فوجی عدالت اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے، دونوں چیزیں، سزائیں ہونی چاہیے، دونوں چیزیں، سزائیں ہونی چاہیے. میں اس بات پہ قائل ہوں. پہلے والا کون سا تھا؟ پہلے والا تو یہ ہوا نا کہ میں وسائل اپنے صوبائی وسائل جو ہے، صوبائی وسائل کے ساتھ، ویپنز کے ساتھ، شیلز کے ساتھ میں حملہ نہیں. ہم کیا کہتے تھے؟ ہم نے کہا ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں، ہم لاشیں گرائیں گے اور لاشیں گریں گی. اور کون کہہ رہا ہے؟ صوبے کا چیف ایگزیکٹو کہہ رہا ہے. اور ماشاءاللہ چوتھے پانچویں دن وہ ہمارے گلے لگا ہوا تھا. اسی انہوں جفیاں پاندے ہو جا کے پھر اگر وہ اتنا حملہ ہو رہا ہے اسلام آباد پہ، اڈا سلطان محمود غزنوی ہے تو آپ کے انٹیریئر منسٹر کو کیا ضرورت ہے اس کے گلے لگنے کی؟ میری بات سنیں، ہندوستان کا اگر آ جائے گا پرائم منسٹر یا ہم ادھر چلے جائیں گے، جفی تو ڈالنی ہے. جفی نہیں ڈالنی. آپ ہر ایک کو جفی ڈال لیتے ہیں؟ نہیں، ہر ایک سے شرم تو ان کو آنی چاہیے نا جو کہتے تھے یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں. آئی ایگری ود یو. میں اس بات پہ بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں ہماری لاشوں کے انہوں نے انبار لگا دیے، اگلے دن آ کے آپ گلے مل رہے ہوتے ہیں انہیں کو. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. پہلے تو ایک جگہ کھڑے رہے آپ بھی اور وہ بھی ایک جگہ کھڑے رہے کہ یا تو آپ قاتل ہیں یا پھر آپ کو جفیاں ڈال سکتے ہیں. دونوں کام اکٹھے. ہم تو ڈے ون سے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں کہ اس کی ملکی، لیکن ایک چیز یاد رکھیں، یہ جس کو آپ کہتے ہیں وائنڈ اپ کر لینے دینا یار، وائنڈ اپ کر لینے دینا. وہ وائنڈ اپ ہو گیا. ملکی سالمیت پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا، پاپولر سیاست کے ایک طرف اور اس ملک کی سالمیت. یہ جملے سر میں نے ساری عمر گزر گئی چنگے چنگے جملے سن دوں. جو جملہ آپ کو ادھر سے آتا ہے تو اسی ملک کی سالمیت، نیشنل انٹرسٹ، یہ سارے ہم چھوڑ دیں، زندگی گزر گئی. پھر جتھوں سر آپ بھی